حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کا مکمل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، انا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے ایک تھے۔ وہ اسلام کی ابتدائی تاریخ اور مدینہ میں مسلمانوں کی بنیاد کے قائم میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یہاں حضرت ابو بکر کی مختصر تاریخ ہے۔ 1. زندگی کا آغاز اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر نے 573 حمزہ میں مکہ، جو آج کی سعودی عرب میں واقع ہے، میں پیدا ہوئے۔ وہ قریش قبیلے کے ایک عزت والے اور دولتمند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو ان کی ذہانت، ایمانداری اور کاروباری سمجھ کی خاصیت سے جانا جاتا تھا۔ وہ شعر و نثر کے ماہر تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نبوت پر آئیں، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بھی تھے۔ 2. اسلام قبول کرنا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتے جبرائیل کے ذریعے پہلی وحیوں کو حاصل کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے پہلے شخص تھے جو اسلام قبول کر لیا۔ وہ نئے ایمان کو کسی بھی تردید کے بغیر قبول کرتے اور دین کے سب سے پہلے مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ 3. عباسی میں ہجرت۔ مکہ میں ابتدائی مسلمانوں کو بڑھتی ہوئی سکتانہ کی خلاف ورزی کی بنا پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سمیت اپنے پیروکاروں کو عباسی، جو معاصرہ ایتھوپیا ہے، میں ہجرت کرنے کی تجویز کی۔ وہاں وہ عیسائی حکمران نیگس آشامہ بن ابجر کی حفاظت طلب کی۔ عباسی میں ہجرت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اہم واقعہ تھی۔ 4. مدینہ میں ہجرت۔ 622 حمزہ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے مکہ میں بڑھتی ہوئی سکتانہ کا سامنا کیا۔ اس سال میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت دیگر لوگ مدینہ کی ہجرت کرتے ہیں، جس کو ہجرت کا نام دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی مدینہ میں ہجرت اسلام کی تاریخ میں ایک موڑ تھی، کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست کے قائمی کی بنیاد رکھتی تھی۔ 5. خلیفہ کے طور پر کردار۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 632 حمزہ میں مسلمانوں کی جماعت نے حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ خلیفہ کے طور پر انہیں پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام سے منہ موڑنے والے قبائل اور افراد کے خلاف فتنہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کی جماعت کو متحد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور عربی سبزی کی پر اپنی اختیارات قائم کیں۔ 6. ردہ جنگ۔ ردہ جنگ، جو کہ زیدی جنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، حضرت ابو بکر کے زیر انتظام مسلمانوں کے باغی ہونے پر مبنی مسلح مہموں کی سلسلہ تھی۔ یہ مہمات نئے قائم شدہ اسلامی ریاست کی یکجہتی کو بحال کرنے کے لیے شروع کی گئیں۔ ابتدائی مخالفت اور چیلنجز کے باوجود حضرت ابو بکر کا قیادتی کارکردگی اور فوجی استریوشیو نے مسلمانوں کی یکجہتی کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ 7. اسلامی سلطنت کا توسیع۔ حضرت ابو بکر کے خلافت کے دوران اسلامی سلطنت تیزی سے بڑھتی رہی۔ ان کی فوجیوں نے مختلف عربی قبائل کو فتح کیا اور انہیں اسلام کے جھنڈے کے تحت متحد کیا۔ مسلمانوں کی فوجی تعلیمی بیزنٹائی اور پارسی سلطنتوں کے خلاف مہموں میں کامیاب رہیں، جس نے عربی سبزی کو عربی کے بے راست چھوڑ دیا۔ 8. وفات اور وراثت۔ حضرت ابو بکر کی خلافت تقریباً 2 سال تک جاری رہی۔ وہ 634 حمزہ میں 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات ایک دور کی ختمی کی نشانی تھی اور اسلام کی تاریخ میں نئے باب کی ابتدا کی شروعات تھی۔ حضرت ابو بکر کا اسلامی معاشرے میں اپنے دور کی عزیزیت، قائم رہنمائی اور پیغمبر محمد کی حمایت کے لیے انہیں الصدیق یعنی سچا کہا جاتا ہے۔ ان کی وراثت مسلمانوں میں دنیا بھر میں انسانوں کو امتیازی حیثیت حاصل کرتی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر محمد کے سب سے پرامن اور عزیز ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو بکر کی زندگی اور ان کی خدمات نے اسلام کی ابتدائی تشکیل و ترقی اور تشہیر میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ثابت قدمی، قیادت اور پیغمبر محمد کی بے لحاظ حمایت آج بھی مسلمانوں کو تسلیم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کا مکمل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، انا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے ایک تھے۔ وہ اسلام کی ابتدائی تاریخ اور مدینہ میں مسلمانوں کی بنیاد کے قائم میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یہاں حضرت ابو بکر کی مختصر تاریخ ہے۔ 1. زندگی کا آغاز اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر نے 573 حمزہ میں مکہ، جو آج کی سعودی عرب میں واقع ہے، میں
پیدا ہوئے۔ وہ قریش قبیلے کے ایک عزت والے اور دولتمند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو ان کی ذہانت، ایمانداری اور کاروباری سمجھ کی خاصیت سے جانا جاتا تھا۔ وہ شعر و نثر کے ماہر تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نبوت پر آئیں، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بھی تھے۔ 2. اسلام قبول کرنا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتے جبرائیل کے ذریعے پہلی وحیوں کو حاصل کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے پہلے شخص تھے جو اسلام قبول کر لیا۔ وہ نئے ایمان کو کسی بھی تردید کے بغیر قبول کرتے اور دین کے سب سے پہلے مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ 3. عباسی میں ہجرت۔ مکہ میں ابتدائی مسلمانوں کو بڑھتی ہوئی ستانہ کی خلاف ورزی کی بنا پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سمیت اپنے پیروکاروں کو عباسی، جو معاصرہ ایتھوپیا ہے، میں ہجرت کرنے کی تجویز کی۔ وہاں وہ عیسائی حکمران نیگس آشامہ بن ابجر کی حفاظت طلب کی۔ عباسی میں ہجرت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اہم واقعہ تھی۔ 4. مدینہ میں ہجرت۔ 622 ء میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے مکہ میں بڑھتی ہوئی ستانہ کا سامنا کیا۔ اس سال میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت دیگر لوگ مدینہ کی ہجرت کرتے ہیں، جس کو ہجرت کا نام دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی مدینہ میں ہجرت اسلام کی تاریخ میں ایک موڑ تھی، کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست کے قائمی کی بنیاد رکھتی تھی۔ 5. خلیفہ کے طور پر کردار۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 632 ء میں مسلمانوں کی جماعت نے حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ خلیفہ کے طور پر انہیں پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام سے منہ موڑنے والے قبائل اور افراد کے خلاف فتنہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کی جماعت کو متحد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور عربی سبزی کی پر اپنی اختیارات قائم کیں۔ 6. ردہ جنگ۔ ردہ جنگ، جو کہ زیدی جنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، حضرت ابو بکر کے زیر انتظام مسلمانوں کے باغی ہونے پر مبنی مسلح مہموں کی سلسلہ تھی۔ یہ مہمات نئے قائم شدہ اسلامی ریاست کی یکجہتی کو بحال کرنے کے لیے شروع کی گئیں۔ ابتدائی مخالفت اور چیلنجز کے باوجود حضرت ابو بکر کا قیادتی کارکردگی اور فوجی استریوشیو نے مسلمانوں کی یکجہتی کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ 7. اسلامی سلطنت کا توسیع۔ حضرت ابو بکر کے خلافت کے دوران اسلامی سلطنت تیزی سے بڑھتی رہی۔ ان کی فوجیوں نے مختلف عربی قبائل کو فتح کیا اور انہیں اسلام کے جھنڈے کے تحت متحد کیا۔ مسلمانوں کی فوجی تعلیمی بیزنٹائی اور پارسی سلطنتوں کے خلاف مہموں میں کامیاب رہیں، جس نے عربی سبزی کو عربی کے بے راست چھوڑ دیا۔ 8. وفات اور وراثت۔ حضرت ابو بکر کی خلافت تقریباً 2 سال تک جاری رہی۔ وہ 634 ء میں 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات ایک دور کی ختمی کی نشانی تھی اور اسلام کی تاریخ میں نئے باب کی ابتدا کی شروعات تھی۔ حضرت ابو بکر کا اسلام